الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ صدق اللہ العظیم۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ دیکھ اس کی دیر گیری کو کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 103 سے لے کر 109 تک آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور جب نبیوں نے دعوت دی تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نبی پر ایمان لانے والے، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے، اور دوسرے نبی پر جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ تو جو اللہ کے نبی تھے اور جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کو نجات عطا فرمائی، اور جو نبی کے ماننے والے نہیں تھے، جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا، ان پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا، اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا، اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر کیا، اس کے بعد جو گزشتہ درس تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ یہ سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ آج کے درس کا آغاز ہے کہ اس سارے واقعات میں، پہلی امتوں کے واقعات میں، قصوں میں، ان کے انجام میں کہ ماننے والوں کو بچایا اور نہ ماننے والوں کو غرق کیا، تباہ کیا، برباد کیا، چیخ و پکار، زلزلے، چنگاڑ ان کا مقدر بنی،
تو اللہ فرماتے ہیں جو سارا کچھ آپ کے سامنے قرآن پاک میں بیان کیا ہے تو اس میں ان فی ذالک لآیہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں سبق ہے، اس میں عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ جو مانتا ہی نہیں ہے آخرت کو، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، آخرت کو ہی نہیں مانتا ہے، اس کے لیے تو پھر اس کو تو اس کے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے۔ لیکن جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے تو اس کے لیے ان سارے واقعات میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا دن ایسا دن ہوگا، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مالک یوم الدین کہا کہ اللہ انصاف کے دن کے مالک ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع، ایسا دن ہے کہ مجموع لہ الناس، اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ جس طرح جب کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے، تم نے ہمارے فنکشن میں آنا ہے، تم نے ہمارے اس محفل میں آنا ہے۔ تو ایسے ہی جب قیامت والا دن ہوگا تو اس کے لیے بھی سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک گاؤں کے لوگ جمع ہوں گے، ایک بستی کے لوگ جمع ہوں گے، ایک شہر کے لوگ جمع ہوں گے اور ایک علاقے کے لوگ جمع ہوں گے۔ بہت مشکل ہے کہ ایک ملک کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، لیکن وہ جو دن ہوگا قیامت والا دن، اس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والا ہر فرد اس دن جمع ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا مجمع ہوگا، کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، مرد بھی جمع ہوں گے، عورتیں بھی جمع ہوں گی، بچے بوڑھے جوان سارے کے سارے جو ہے وہ جمع ہوں گے اس میدان میں، جو میدان محشر ہوگا، جو آخرت کا میدان ہوگا۔ اللہ فرمائے ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور ہوگا کیا وہاں، ذالک یوم مشہود، اللہ فرماتے ہیں وہ حاضری کا دن ہوگا، وہ پیشی کا دن ہوگا، سب کی حاضری لگائی جائے گی، سب کو جمع کیا جائے گا، حاضری ہوگی سب کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے تم سے، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، گنی چنی مدت کے لیے ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے۔ اس میں ہم نے حکمت رکھی ہے کہ کسی کو بتایا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن اس کی تیاری ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت قیامت آ جائے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے زبردستی کوئی چھڑا لے گا کسی کو، وہ ان کی بھول ہے۔ اللہ کے سامنے تو اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، اللہ فرماتے ہیں پھر لوگوں کے دو حصے ہو جائیں گے۔ لوگوں کے بھی کتنے حصے ہو جائیں گے؟ جس طرح دنیا میں انبیاء نے جب دعوت دی تھی اپنی قوموں کو تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک ماننے والے اور نہ ماننے والے، ایک ایمان لانے والے اور ایک ایمان نہ لانے والے، ایک مسلمان اور ایک کافر، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب اس میدان میں ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس وقت بھی انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے حصوں میں؟ دو حصوں میں۔ کون کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ ان میں سے خوش بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے نبی کی دعوت کو مانا تھا، قبول کیا تھا، اور کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا دنیا میں۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ۔ تو پھر کیا ہوگا انجام؟ جیسا کہ کل میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آج کا درس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا انجام ذکر فرماتے ہیں۔ خوش بختوں کا کیا انجام ہوگا، بدبختوں کا کیا انجام ہوگا، ایمان والوں کا کیا انجام ہوگا، کافروں کا کیا انجام ہوگا۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی سے کھرچ کھرچ کر نکال دیا تھا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت لوگ تھے، جو کافر لوگ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو باغی ہوں گے، وہ ففی النار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ جہنم میں۔
ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں ان کی چیخنے کی، چلانے کی، داڑنے کی، وہاں ان کی آوازیں ہوں گی اور چیخ و پکار ہوگا، عذاب کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے اس جہنم میں. اور اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ دنیا کی سزا نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی جیل نہیں ہوگی کہ قتل کر کے بھی بندہ بری ہو جائے اور بڑے بڑے ظلم زیادتیاں کر کے بھی انسان باہر آ جائے. اللہ کی جو جیل ہے، جو جہنم کی صورت میں ہے، اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے. یہاں سوال ہوتا ہے، ذرا آپ تھوڑا توجہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں. توجہ ہے صاحب کی؟ جی سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، یہ لوگ جہنم کی آگ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہے گا. سوال تو یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان اور زمین تو یہ ختم ہو جائیں گے. جیسے آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان بکھر جائیں گے، پہاڑ بکھر جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائیں گے، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو آپ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس آسمان و زمین سے مراد یہ آسمان و زمین نہیں ہے. یہ آسمان و زمین تو قیامت کے وقت ختم ہو جائیں گے، جس کا ان آیات میں ذکر ہے. اس سے آسمان و زمین وہ ہیں جو قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جو آسمان اور زمین بنائیں گے وہ مراد ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی وہ الگ سے آسمان اور زمین ہوں گے، یہ آسمان اور زمین مراد نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اس آسمان اور زمین کا جو ذکر کیا ہے اس سے مراد ہمیشگی مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیشگی مراد ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا قائد تیرا نام رہے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائد تیرا نام ہمیشہ رہے گا، قائد تیرا نام یہ ہمیشگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا قائد تیرا نام رہے گا. تو یہاں بھی صاحب جو فرمایا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے نکل نہیں سکیں گے. اور یہ قرآن پاک کے مشکلات القرآن ان کو کہا جاتا ہے، مشکل جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. پہلے کیا سے ذرا یہ تھوڑی توجہ کریں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، توجہ ہے آپ کی؟ بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ساتھ ہی اس سے استثناء بھی کر رہے ہیں. اور جنتیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے، پھر ساتھ فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. تو یہ مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ ہمیشہ بھی رہیں گے، پھر اللہ کہتے ہیں جو رب چاہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار مطلق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والے جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن اللہ اس پر مجبور نہیں ہے کہ اللہ کوئی مجبور کرے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنت میں ہی رکھے. یا اللہ کہتے ہیں کافر جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، تو یہ بھی اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے پر. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے. اور اللہ کی مشیت ایمان والوں کے بارے میں یہی ہوگی کہ ایمان والوں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے. اور اللہ کی مشیت کافروں کے بارے میں یہ ہوگی جن کو کفر پر موت آ گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، بے شک تیرا رب جو ارادہ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
وہ پورا ہو جاتا ہے. ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنہ. یہاں سے دوسرے لوگوں کا ذکر شروع کر رہے ہیں جو نیک لوگ تھے، خوشبخت تھے، ایمان والے تھے، دنیا میں اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری. اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ففی الجنہ. یہ کہاں ہوں گے؟ ففی الجنہ. کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. اور یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمت ہے آج ہے تو کل نہیں ہے، دنیا کی صحت ہے آج ہے تو کل نہیں ہے، دنیا کی جوانی ہے آج ہے تو کل بڑھاپا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی. جوانی ہوگی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ہوگی کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور جنت میں نعمتیں جو ملیں گی کبھی چھینی نہیں جائیں گی، کبھی واپس نہیں ہوگی، کبھی ان میں کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. عطاء غیر ملذوذ. اور یہ ایسی عطا ہوگی رب کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کبھی یہ جنت اللہ ایسی عطا کریں گے کبھی ان جنتوں سے واپس نہیں لی جائے گی، کبھی اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. یہ آخری آیت سورہ ہود آیت نمبر 109. اس میں اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی جی یہ جو کافر لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی مورتیاں بنا کے ان کے آگے سجدے کریں، چاہے وہ دیویاں اور دیوتا بنا کے ان کے آگے سجدہ کریں، اور چاہے وہ قبروں کے اوپر سجدے کریں، تو اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. آپ ان کے بارے میں شک میں نہ ہونا. آپ ان کے بارے میں شک میں نہ ہو. ان کے بارے میں شک میں نہ ہونا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے. باقی جتنے بھی حتیٰ کہ نبی کے آگے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے بندہ، اس لیے کہ بات صرف کس کا حق ہے؟ آپ بتائیں نا، نبی سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ولیوں کے درجے تو بہت بعد میں ہیں، نبیوں کے درجے تو بہت اونچے ہیں. نبی نے خود فرمایا ہے کہ اے لوگو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو میرے محترم سامعین، کوئی ولی یہ نہیں تعلیم دیتا لوگوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرے دربار پر سجدے کرنا. ولی تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سجدے اللہ کے در میں کرنا، اللہ کے در پہ کرنا، اللہ کے دربار پہ کرنا. لیکن یہ لوگ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ولیوں کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں پر مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ولی تو ساری زندگی لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے فوت ہونے کے بعد قبروں پر جا کر ان سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے. ہاں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میری اس محبت کے صدقے اللہ میری زندگی بھی تبدیل فرما دے، اے اللہ میری بخشش بھی فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو اے نبی آپ شک میں نہ ہونا ان سے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تو انہوں نے بھی شروع کر دی ہے. اور جو بغیر دلیل کے کام ہو وہ قابل سزا ہوتا ہے، وہ جرم ہوتا ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دیں گے. جو بھی انہوں نے برے کام کیے ہیں نا، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، غیر اللہ کے در پر جا کر سجدے کرتے رہے ہیں، غیر اللہ سے جا کر اپنی آیتیں مرادیں منتیں مانگتے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پوری پوری سزا ان کو دیں گے، ذرا بھی سزا کم نہیں کریں گے، پوری پوری سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی توحید و سنت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائیں اور دوزخ سے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ نصیب فرمائیں. یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ترجمہ کیجئے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. تھوڑا دھیان سے کریں گے پھر ترجمہ آئے گا. اعوذ باللہ کی جگہ بسم اللہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، بسم اللہ کی جگہ اعوذ باللہ کا کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. ان فی ذالک، یہ جو سارے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں نبیوں کے اور ان کی قوموں کے، ان سب میں کیا ہے؟ لآیتن، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، عبرت ہے،
کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ آخرت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جی جائے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن حاضری ہوگی، پیشی کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نے اس کو چند گنی چنی مدت کے لیے مؤخر کیا ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا۔ بے شک فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے، کچھ خوش بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ اس آگ میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے، آمین بولے نا۔ آمین خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک، بے شک آپ کے رب، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ واما الذین سعدوا، بہرحال وہ لوگ جو خوش بخت ہیں، ففی الجنہ، وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم دائم رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ عطاء غیر مجدود، یہ ایسی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے کہ جو ختم نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ، پیارے نبی جی یا اے مخاطب، تو شک میں نہ ہونا، مما یعبد ہؤلاء، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسے ہی عبادت کرتے جیسے ان کے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، بس باپ دادا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ باپ دادا نیک ہو تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر برے ہیں یا ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بندے کو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ باپ دادا تو آخرت میں بچائیں گے نہیں جہنم کے عذاب سے۔ باپ دادا اگر کافر ہے، مشرک ہے، یہ کہ نہیں میرا پیو مشرک ہے تو میں بھی مشرک ہی ہونا ہے، میرا پیو کافر ہے تو میں کافر ہی ہونا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے تو وہ نہیں بچا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہو وہاں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے، وہاں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے، بیٹوں کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم ان کو ان کا حصہ پورا دیں گے، جو نافرمانیاں کرتے رہے نا پوری سزا دیں گے، غیر منقوص، کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، نماز قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، انسانوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، خصوص بالخصوص ہم حاضرین و ناظرین کے والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، گھر والوں میں سے، نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ جو زندہ ہیں یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ، اور یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جو بھی بیماری ہے سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ہیں نیک صالح مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما، سب کی شادیاں آسان فرما۔ یا اللہ سب کو یا اللہ اپنی سنت کے مطابق یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے، ہارٹ اٹیک سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت والی، صحت سلامتی والی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما، گناہوں والی، آزمائشوں والی، بیماریوں والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔
جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے نماز کی برکت سے درس قرآن کی برکت سے سب کی جائز حاجات پوری فرما یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما جتنے بھی ہمارے دوست بھائی یا اللہ مسجد مدرسے کی خدمت کرتے ہیں سب کی خدمتیں اپنے دربار میں قبول فرما سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما سب کی جان مال عزت آبرو بھی بچوں حلال کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما ہر شر سے نقصان سے محفوظ فرما اسلام والی زندگی عطا فرما ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں ہم سب کی زبانوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنا پاک کلمہ طیبہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.